بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نمرود تاریخ کے ابتدائی ادوار میں ایک بہت ہی مشہور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا ذکر مختلف مذہبی اور تاریخی کتب میں ملتا ہے۔ اس کا نام بائبل، تورات اور قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نمرود کا مکمل نام نمرود بن کنعان تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ایک جابر اور متکبر حکمران تھا۔ نمرود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق وہ کنعان کی نسل سے تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد تھے۔ نمرود کا نام کنعان کے بیٹے کے طور پر آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش بابل موجودہ عراق میں ہوئی تھی۔ بابل اس دور میں ایک بہت اہم اور طاقتور شہر تھا جہاں نمرود نے اپنی حکومت قائم کی۔ نمرود کو اس کی غیر معمولی دولت، طاقت اور جابرانہ طرز حکومت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی حکومت کو ایک بہت وسیع علاقے پر پھیلایا تھا اور بابل کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا۔ نمرود نے بابل میں شاندار تعمیرات کیں اور اپنی طاقت کے اظہار کے لیے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کروائیں جن میں مشہور بابل کا مینار بھی شامل ہے۔ نمرود کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ وہ خود خدا ہے۔ اس نے خود کو لوگوں کے سامنے ایک معبود کے طور پر پیش کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے پر مجبور کیا۔ نمرود کی جابر حکومت میں لوگ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے اس کی خدمت کرتے تھے، ورنہ انہیں سخت سزائیں دی جاتی۔ نمرود کا سب سے مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو نمرود کو یہ بات ناگوار گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بادشاہی اور خود کو خدا کہنے کے دعوے کو چیلنج کیا اور کہا کہ حقیقی خدا صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے جواباً کہا کہ وہ بھی زندگی اور موت دینے پر قادر ہے اور اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو آزاد کیا تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ بھی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکالو۔ نمرود یہ سن کر لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نمرود کی زندگی کا اختتام ایک بہت ہی عبرتناک انجام پر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی نقصان کے اس آگ سے نکل آئے۔ نمرود کے ظلم و ستم اور اللہ کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے اذیت دی۔ نمرود اس درد سے نجات پانے کے لیے اپنا سر دیواروں پر مارتا رہا، لیکن بالآخر اس مچھر کے ذریعے وہ ہلاک ہو گیا۔ نمرود کی شخصیت ایک عبرت کا نشان بن گئی ہے۔ اس کی بادشاہی اور دولت کا کوئی نام و نشان نہیں رہا اور وہ خود ایک ایسی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے برباد ہوا۔ نمرود کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت کبھی بھی انسان کو دائمی کامیابی نہیں دے سکتی اور اللہ کے خلاف بغاوت کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ نمرود کا ذکر بائبل، تورات اور قرآن مجید میں مختلف انداز میں ملتا ہے۔
بائبل میں اس کا ذکر ایک طاقتور بادشاہ کے طور پر کیا گیا ہے، جبکہ تورات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک عظیم شہر بابل کا حکمران تھا۔ قرآن مجید میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ذکر ملتا ہے، جس میں نمرود کی بے بسی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق پرستی کو واضح کیا گیا ہے۔ نمرود کی تاریخی اہمیت صرف اس کے بادشاہ ہونے یا اس کی عظیم سلطنت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی اور انجام سے جڑے سبق کی وجہ سے ہے۔ نمرود کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم و جبر، غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ بربادی ہے، اور حقیقی کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ نمرود کا نام آج بھی ظالم اور جابر حکمرانوں کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی حکمران اپنی طاقت کے غرور میں عوام پر ظلم کرتا ہے یا خود کو خدا کی جگہ پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی مثال نمرود سے دی جاتی ہے۔